بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن والعشرون، ثامن کا مطلب 8، عشرون کا مطلب 20۔ الدرس الثامن والعشرون 20واں سبق، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن اس کو جاننے کے لیے کہ ہماری نیکسٹ جو لیکچرز ہیں اس میں سپیڈ اور پیس کیا ہوگا، اس کے لیے یہ سبق ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ الرسائل کا مطلب یہ رسالتن کی جمع ہے اور جس کا مطلب خطوط۔ کتاب ابی بکر رضی اللہ عنہ الی خالد بن الولید رضی اللہ عنہ ومن معہ۔ کتاب ابی بکر، کتاب کا مطلب مکتوب، مکتوب کا مطلب جو بھی چیز جس کے اوپر کچھ چیز لکھی جائے، اور یہاں پہ اس سے مراد ہے خط یا پیغام۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام کس کی طرف؟ الی، طرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، ومن معہ، اور جو ان کے ساتھ تھے۔ وكان ابو بکر رضی اللہ عنہ قد بعث المثنى بن حارثة الشیبانی على جيش الى العراق۔ وكان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، قد بعث المثنى بن حارثة الشیبانی، شیبانیو جو لکھا ہوا ہے یہ غلط ہے، شیبانیہ مفعول ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر کتاب کے اوپر بھی کریکشن کر دیجئے۔ قد بعث انہوں نے بھیجا تھا، بعث یبعث کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا، مبعوث کا مطلب بھی بھیجا گیا۔ بعثت جسے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، تو بعثت سے مراد ہوتا ہے بھیجا جانا۔ قد بعث انہوں نے بھیجا تھا المثنى بن حارثة الشیبانی علی جیش الی العراق، ایک جیش کا سپاہ، ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر عراق کی طرف جہاد کرنے کے لیے۔ فقدم العراق، عراق میں وہ آئے، عراق میں انہوں نے قدم رکھا۔ فقاتل، وہاں پہ انہوں نے قتال کیا۔ واغار علی اہل فارس ونواحی السواد، واغار انہوں نے حملہ کیا، اغارہ کا مطلب غارت گری کرنا یعنی حملہ کرنا، علی اہل فارس، اہل فارس کے اوپر، مجوسیوں کے اوپر، ونواحی السواد، نواحی کا مطلب نواحی علاقے، السواد کا مطلب آبادی، آبادی کے آس پاس کے علاقوں کی طرف۔ فقاتل حولا او نحوہ، فقاتل انہوں نے قتال کیا، حولا ایک سال کے قریب، او نحوہ یا اس کے قریب قریب، ایک سال کے قریب، بامحاورہ ترجمہ اس کا ہوگا۔ ثم بعث اخاہ، پھر انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، کون سے بھائی؟ مسعود ابن حارثہ، مسعود ابن حارثہ کو، الی ابی بکر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، یستمدہ، ان سے مدد مانگنے کے لیے۔ فکتب ابو بکر الی خالد بن الولید رضی اللہ عنہ، تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط لکھا، وہو بالیمامہ، جو کہ یمامہ میں تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عبداللہ ابی بکر، عبداللہ اللہ کے بندے ابو بکر جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے، اس کی طرف سے، الی خالد بن الولید، خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں مہاجرین اور انصار اور تابعین میں سے، ان کی طرف۔ السلام علیکم، تم سب پر سلامتی ہو۔ فإنی احمد الیکم اللہ، بس میں تمہارے سامنے اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، الذی لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اما بعد، بس اس کے بعد، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، الذی انجز وعدہ، جس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، جس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، ونصر دینہ، اور اپنے دین کی مدد کی، واعز ولیہ، اور اپنے دوست کو عزت دی، واذل عدوہ، اور اپنے دشمن کو ذلیل کیا، وغلب الاحزاب فردا، اور تمام لشکروں پر اکیلا غالب آ گیا،
فإن اللہ الذی لا الہ الا ہو، بس بے شک اللہ تعالیٰ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وعد الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اس نے وعدہ کیا ہے، وعد اس نے وعدہ کیا ہے، الذین آمنوا منکم ان لوگوں کے ساتھ جو تم میں سے ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ان کو ضرور بضرور زمین میں خلافت دے گا، كَمَا اسْتُخْلِفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جیسا کہ اس سے پہلے لوگوں کو خلافت دی گئی، کما استخلف کما جیسا کہ استخلف خلافت دی گئی، الذین من قبلہم ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ اور ان کے لیے آسان کر دکھائے گا، ممکن اور آسان کر دکھائے گا ان کا دین، کون سا دین؟ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ جس دین سے وہ ان لوگوں سے راضی ہو گیا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ اور ان کو تبدیل کر دے گا، ان کی حالت کو تبدیل کر دے گا، من بعد خوفہم امنا ان کے خوف کے بعد امن سے، خوف والی حالت کے بعد ان کو امن سے تبدیل کر دے گا، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یعبدوننی وہ میری عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یشرکون بی شیئا میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون جو اس کے بعد کفر کرے گا بس وہی لوگ فاسق ہیں، وعدن لا خلف لہ یہ ایسا وعدہ ہے جس کا کوئی خلاف نہیں، جس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی، ومقالا لا ریب فیہ اور ایسی بات ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں، وفرض علی المؤمنین الجہاد اور اس نے مومنین کے اوپر جہاد کو فرض قرار دیا ہے، فقال عز من قائل فقال پس کہا ہے، عز من قائل کہنے والوں میں سب سے زیادہ عزت والا اور زبردست، کہنے والوں میں سب سے زیادہ عزت والے اور زبردست ذات نے یہ کہا ہے، کتب علیکم القتال کتب علیکم القتال قتال تم پر فرض قرار دیا گیا ہے، وہو کرہ لکم اور وہ تمہارے لیے اگرچہ وہ تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اور وہ تمہارے لیے حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا اور ممکن ہے اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ اور تمہارے لیے ناپسند، تمہارے لیے بہتر نہ ہو، تمہارے لیے نقصان دہ ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم کچھ نہیں جانتے، فاستتموا پورا کر دکھاؤ، ما وعد اللہ ایاکم اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو جو اس نے تم سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو جو اس نے تم سے کیا ہے تم اسے مکمل کر دکھاؤ، وَأَطِيعُوهُ اس کی عبادت کرو، اس کی پیروی کرو، فیما فرض علیکم اس معاملے میں، ان تمام معاملات میں جو اس نے تم پر فرض قرار دیے ہیں، وَإِنْ عَزُمَتْ فِيهِ الْمَؤُونَةُ وَإِنْ عَزُمَتْ اگرچہ فعل امر ہے، فاستتموا تم پورا کرو، اطیعوا تم اس کی عبادت کرو، اور فعل امر کے بعد اگر واو کے ساتھ ان آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ، وَإِنْ عَزُمَتْ اگرچہ زیادہ ہو جائے، فِيهِ الْمَؤُونَةُ اس کے اندر مشقت، وَاشْتَدَّتْ فِيهِ الرَّزِيَّةُ اور شدید ہو جائے، سخت ہو جائے اس کے اندر پریشانی مشکل، وَبَعُدَتْ فِيهِ الشُّقَّةُ مشقت اس میں انتہا کو پہنچ جائے، بعد دور، بعدت فیہ المشقہ اس کے اندر مشقت بھی انتہا کو پہنچ جائے، فَفُجِعْتُمْ اور تمہیں تکلیف دی جائے، فی ذَلِکَ بِالْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ اس معاملے میں
اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے معاملے میں، فی ذالک کا سے مراد اس معاملے میں، کس معاملے میں جو پہلے ذکر ہو چکا ہے، بالاموال والانفس، جان اور مال کے نقصان سے، مال و جان کے نقصان سے تمہیں تکلیف دی جائے پھر بھی مشقت برداشت کرو، فإن ذلک یسیر، بس یہ بہت آسان معمولی بات ہے، فی عظیم ثواب اللہ، اللہ تعالیٰ کے عظیم ثواب کے سامنے۔ وَلَقَدْ ذَكَرَ لَنَا الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، وَلَقَدْ ذَكَرَ لَنَا، بس بے شک ہمارے سامنے بیان کیا ہے، الصادق المصدوق، سچے پکے ذات نے، صادق کا مطلب سچ کہنے والا، مصدوق جس کی تصدیق کی جائے۔ اردو کے اندر اگر اس کا ترجمہ صادق مصدوق کے ساتھ کریں گے پھر بھی درست ہوگا۔ صادق اور مصدوق ذات نے ہمیں بیان کیا ہے، کیا بیان کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے جی؟ دیکھیے گا، ایک منٹ، کیا ہو رہا ہے یہ؟ خیر دیکھتے ہیں، ایک منٹ۔ ان اللہ یبعث الشہداء، بے شک اللہ تعالیٰ شہداء کو اٹھائیں گے۔ یبعث کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا، یبعث الشہداء، شہداء کو اٹھائیں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، شاہرین سیوفہم، شاہرین کا مطلب وہ لہرا رہے ہوں گے، شہرا سیفہو کا مطلب ہوتا ہے تلوار ہوا میں لہرانا، شاہرین وہ ہوا میں لہرا رہے ہوں گے، سیوفہم اپنی تلواریں، لا یتمنون علی اللہ شیئا، لا یتمنون وہ تمنا نہیں کریں گے، علی اللہ اللہ سے، اللہ کے اوپر، شیئا کسی بھی چیز کی، الا آتاہم الا یہ کہ اللہ تعالیٰ وہ انہیں عطا کر دے گا، اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی تمنا نہیں کریں گے لیکن انہیں اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا، حتیٰ اعطوا امانیہم، یہاں تک کہ ان کی دل کی مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے، حتیٰ اعطوا یہاں تک کہ ان کو عطا کیا جائے گا، امانیہم اپنی دل کی خواہشات جو اپنے زبان سے کہیں گے بھی نہیں، وما لم یخطر علی قلوبہم، وما لم یخطر علی قلوبہم، اور وہ باتیں بھی جو ان کے دل میں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزری تھی، وہ خواہشات اور وہ چیزیں بھی، وہ نعمتیں بھی جو ان کے دل میں نہیں گزری تھیں، تو تین چیزیں ہو گئیں، لا یتمنون علی اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی تمنا نہیں کریں گے، الا آتاہمہ، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر دے گا، یہ تو زبان سے انہوں نے تمنا کر لی، اظہار کر دیا، حتیٰ اعطوا امانیہم، جو زبان سے اظہار نہیں کیا، یہاں پہ اس چیز کا ذکر ہے کہ ان کے دل کے اندر آنے والی خیالات، ان کے دل کے اندر آنے والی امیدیں، امنیت ان کی جمع ہے جس کا مطلب خواہش، حتیٰ اعطوا امانیہم، دل کے اندر آنے والی خواہشات جو کہ انہوں نے زبان سے بیان نہیں کی وہ بھی، وما لم یخطر علی قلوبہم، اور وہ باتیں بھی جو دل میں بھی نہیں آئیں، تو ہر چیز اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا، فما شیء یتمناہ الشہید بعد دخولہ الجنہ، فما شیء کوئی چیز نہیں، یتمناہ جسے تمنا کرے گا، الشہید شہید، بعد دخولہ الجنہ اس کے جنت میں داخل ہونے کے بعد، الا یردہم اللہ، شہید یہ دعا کوئی دعا نہیں کر رہا، کوئی تمنا نہیں کر رہا سوائے کس چیز کے، الا ان یردہم اللہ، الا سوائے اس کے، ان یردہم اللہ اللہ تعالیٰ انہیں لوٹا دے، الی الدنیا، الی الدنیا دنیا کی طرف، فیقرضون بالمقاریض، فیقرضون انہیں کاٹا جائے، بالمقاریض کینچیوں کے ساتھ، مقراض ان کا مطلب ہوتا ہے کینچی، فیقرضون بالمقاریض
تو انہیں کینچیوں سے کاٹا جائے، فی اللہ اللہ کے راستے میں، لعظیم ثواب اللہ اللہ تعالیٰ کے ثواب کے اس قدر عظیم ہونے کی وجہ سے۔ انفرو نکل پڑو، رحمکم اللہ رحمکم اللہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ تو یہ سینٹینس، یہ بسا اوقات یہاں پہ مسٹیکس ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ یہ سائن آف ایکسکلیمیشن لگا ہوا ہے نا، بعد دخولہ الجنہ کے بعد، یہاں پہ سائن آف ایکسکلیمیشن نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسٹیک یہاں پہ لگا دی ہے کہ انفرو کے بعد ڈاٹ آ گیا ہے۔ انفرو پہ جملہ ختم نہیں ہو رہا، انفرو کے بعد یہ دیکھیے گا، انفرو کا تعلق ہو گیا فی سبیل اللہ کے ساتھ، درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا۔ جملہ معترضہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا سینٹنس کے اندر ڈائریکٹ لنک نہیں ہوتا، اگر اسے نکال دیا جائے پھر بھی سینٹنس مکمل ہوتا ہے۔ دیکھیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں، انفرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں نکل پڑو۔ تو با محاورہ ترجمہ اس کا یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، پہلے اس چیز کا ترجمہ، اور اس کے بعد انفرو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکل پڑو۔ ذالکم خیر لکم، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم کچھ سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔ اب اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خط کے اندر جو کمپوننٹس ہیں اس کے عربی کے اندر کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد جس کی طرف سے بھیجا گیا اور جس کو بھیجا جا رہا خط وہ، اس کے بعد خطبہ، اس کے بعد مقدمہ، اور یہ اب یہاں سے فقط امرت خالد بن الولید، یہاں سے مین کانٹینٹ شروع ہو رہا ہے، باڈی آف ٹیکسٹ، باڈی آف لیٹر۔ فقط امرت، پس میں نے حکم دیا ہے، خالد بن الولید، خالد بن الولید رضی اللہ، خالد بن الولید کو، بالمسیر الی العراق، عراق کا سفر، عراق کی طرف رخ کرنے کا، عراق کا سفر کرنے کا۔ مسیر کا مطلب ہوتا ہے سیر کرنا، یعنی یہاں پر سفر کرنے سے مراد ہے، بالمسیر الی العراق، عراق کا سفر کرنے کا، لا یبرحہ، وہیں پر رہیں گے، لا یبرحہ، وہ عراق وہیں پر رہیں گے۔ بریح یبرح کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے ہل جانا، لا یبرحہ اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں سے ہلیں گے نہیں، حتیٰ یأتیہ امری، یہاں تک کہ انہیں میرا حکم، دوسرا حکم موصول ہو جائے۔ فسیروا معہ، اب دوسروں کو بھی حکم، جو ان کے ساتھ خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے مہاجرین انصار سب کو ہیں ان کو حکم ہے، فسیروا معہ، تم سب لوگ ان کے ساتھ سفر کرو، ولا تساقلوا عنہ، اور اس سے سستی نہ دکھاؤ، فإنہ سبیل، یہ ایسا رستہ ہے، یعظم اللہ فیہ الاجر، جس کے اندر اللہ تعالیٰ اجر کو بڑا کر دیتا ہے، کس شخص کے لیے، لمن حسنت فیہ نیتہ، جس شخص کی اس معاملے کے اندر، اس رستے کے اندر نیت صاف ہو جائے۔ اور کون سا شخص، وعظمت فی الخیر رغبتہ، وعظمت اور عظیم ہو جائے، فی الخیر خیر کے معاملے میں، بھلائی کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں، رغبتہ اس کی رغبت زیادہ ہو جائے۔ دیکھیں یہاں پہ حسنت کے بعد نیت کا ذکر آیا ہے، اور یہاں پہ عظمت کے بعد رغبت، دونوں نیت اور رغبت دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ نیت دل کا معاملہ ہے، رغبت اعضاء سے، اس کی حرکات، کسی آدمی کی حرکات سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ دونوں چیزیں اس کی، جس بندے کی ہوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ اس رستے کے اندر یعظم اللہ فی الاجر، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر کو زیادہ کر دیتا ہے، عظیم کر دیتا ہے۔ فَإِذَا قَدِمْتُمُ الْعِرَاقَ، پس جب تم عراق میں حاضر ہو جاؤ، جب تم عراق پہنچ جاؤ، با محاورہ ترجمہ، فَكُونُوا بِهَا، تو وہیں پر رہو، فَكُونُوا بِهَا، تو وہیں پر رہو، وہیں رہو، حتیٰ یأتیکم امری، یہاں تک کہ تمہیں میرا حکم موصول ہو جائے، دوسرا حکم آ جائے کہ وہاں سے ہلنے کا، وہاں سے کہیں اور جانے کا حکم آ جائے، تب تک وہیں پہ رہو۔ کفانا اللہ و ایاکم، کفانا کافی ہو جائے ہمیں، کفانا کا مطلب ہمیں کافی ہو جائے، کفا کا مطلب کافی ہو جانا، کفانا ہمیں کافی ہو جانا،
ہمیں کافی ہو جائے. کون؟ اللہ، اللہ. تو کفانا اور ایاکم یہ دونوں کا لنک ہے. کفانا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہو جائے، و ایاکم اور تمہیں بھی. تو ایاکم کا تعلق کفا کے ساتھ ہے. کفانا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہو جائے، و ایاکم اور تمہیں بھی. کن معاملات میں؟ مہمہ امور الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے اہم ترین امور کے معاملے میں. دنیا اور آخرت کے اہم معاملات کے معاملے میں. مہم کا مطلب ہوتا ہے اہم. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور تم پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. آج کے لیے اتنا ہی.